دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اندھیروں کے عادی ہو جاتے ہیں اور دوسرے وہ جو حق اور سچ کی تلاش میں اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسی خواتین کے روبرو کھڑا کریں گے جنہوں نے ثابت کیا کہ حق کی تلاش ہر قید سے آزاد ہوتی ہے۔ ایک طرف شام کی وہ بیٹی جس نے حق کے لیے اپنے خاندان اور اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اور دوسری طرف مغرب کی وہ روح جس نے مادیت کے شور میں اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہا۔ آئیے سنتے ہیں اس ویڈیو میں خوف سے خدا تک اور تلاش سے تسکین تک کا یہ ایمان افروز سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقی واقعات ہدایت کے مسافر کے اس سفر میں خوش آمدید۔ ناظرین، پہلا واقعہ ہے امل الصائغ کا۔ کہتی ہیں کہ میرا نام امل الصائغ ہے۔ میری کہانی صرف ایک مذہب سے دوسرے مذہب میں منتقل ہونے کی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ اندھیروں سے روشنی کی طرف اس سفر کی روداد ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں تھی، مگر قدم تھامنے والا میرا رب تھا۔ ناظرین، کہتی ہیں کہ میرا تعلق آرمینیا کے ایک معزز عیسائی خاندان سے تھا۔ میرے آبا و اجداد ترکی کے قلعہ ماردین سے ہجرت کر کے شام آئے تھے۔ میرا خاندان سونے چاندی کے زیورات بنانے کے فن میں ماہر تھا، اس لیے معاشرے میں ہمارا ایک نام اور مقام تھا۔ میں بچپن ہی سے پڑھنے لکھنے کی شوقین تھی۔ قدرت نے مجھے ذہانت دی تھی، اس لیے میں نے عربی، ترکی، انگریزی، فرانسی اور کرد زبانوں پر عبور حاصل کر لیا۔ اس اسکول کے فوراً بعد میں نرس بن گئی اور جلد ہی اپنی محنت سے ہیڈ نرس کے عہدے تک پہنچ گئی۔ ان دنوں شام کے حالات بدل رہے تھے۔ 1953 کی بات ہے جب حمص سے کچھ پاک باز اساتذہ اور مبلغین ہمارے قصبے الحسکہ آئے۔ انہی میں ایک خاتون تھی مس عالیہ الجواد۔ وہ جب ہسپتال آئیں تو ان کے اخلاق اور بات کرنے کے انداز نے مجھے مسحور کر دیا۔ ایک دن انہوں نے مجھے تحفے میں قرآن پاک دیا۔ میں نے انجیل پڑھ رکھی تھی، میں عربی جانتی تھی، اس لیے میں نے تجسس میں قرآن پاک کھولا۔ جیسے جیسے میں پڑھتی گئی میری عقل دنگ رہ گئی۔ قرآن براہ راست میری روح سے بات کر رہا تھا۔ انجیل میں جو تضادات مجھے پریشان کر رہے تھے، قرآن ان کا جواب فطرت اور عقل کی روشنی میں دے رہا تھا۔ ناظرین، کہتی ہیں کہ کئی ملاقاتوں کے بعد میرا دل پکار اٹھا کہ یہی سچ ہے، لیکن ایک مسئلہ تھا، میرا خاندان۔ اگر میں نے الحسکہ میں رہتے ہوئے اسلام کا اعلان کیا تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑتے۔ مس عالیہ نے میری مدد کی۔ طے پایا کہ میں خفیہ طور پر حمص چلی جاؤں۔ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر، اپنا گھر، اپنی ملازمت اور اپنا خاندان پیچھے چھوڑ کر ایک انجانے سفر پر نکل پڑی۔ حمص میں ٹیچرز یونین کے صدر بدر شواف صاحب نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی اور بیٹیوں کی طرح رکھا۔ اب میں آزاد تھی۔ میں نے کلمہ پڑھا اور اپنی زندگی اللہ کے نام کر دی۔ ناظرین، لیکن آزمائش اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ میرے والدین کو پتہ چل گیا کہ میں کہاں ہوں۔ وہ پادری کو ساتھ لے کر حمص پہنچ گئے۔ مجھ پر اغوا کا الزام لگایا گیا۔ جب ہم پولیس اسٹیشن میں آمنے سامنے آئے تو پادری نے مجھے تنہائی میں بلا کر کہا، بیٹی تم ورغلائی گئی ہو، واپس آ جاؤ ورنہ بہت نقصان اٹھاؤ گی۔ ناظرین، کہتی ہیں کہ میں نے مسکرا کر جواب دیا، پادری صاحب میں کسی کے بہکاوے میں نہیں آئی، میں نے مطالعہ کر کے اسلام قبول کیا ہے کیونکہ یہی دین فطرت ہے۔ میں تو آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ بھی اس سچائی کو قبول کر لیں۔ وہ حیران رہ گیا۔ جب پادری ناکام ہوا تو میرے والدین نے مجھ پر جھوٹا الزام لگایا کہ میں گھر سے سونا اور رقم چوری کر کے لائی ہوں۔ وہ چاہتے تھے کہ پولیس مجھے ان کے حوالے کر دے، مگر پولیس افسر نے انصاف سے کام لیا اور معاملہ عدالت پر چھوڑ دیا۔ دمشق کی عدالت میں جب میں پیش ہوئی تو جج کے سامنے میں نے اپنا موقف پوری تفصیل سے رکھا۔ میں نے بتایا کہ میں نے کیوں عیسائیت چھوڑی اور کیوں اسلام کی آغوش میں پناہ لی۔ میں نے ثابت کیا کہ میں عاقل اور بالغ ہوں اور کسی جبر کے تحت نہیں بلکہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہوں۔ عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا اور مجھے مکمل آزادی دے دی۔ میں خوش تھی کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر شیطان ابھی ہار نہیں مانا تھا۔ ایک دن جب میں اور عالیہ اسکول جا رہی تھی، اچانک ایک گاڑی ہمارے پاس رکی۔ چند آدمیوں نے مجھے دبوچ لیا اور زبردستی گاڑی میں ڈال کر بھگا لے گئے۔ اس گاڑی میں میری ماں بھی بیٹھی تھی۔ میں پہلے تو گھبرا گئی، پھر میں نے اللہ سے مدد مانگی اور ایک چال چلی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا، امی آپ نے اچھا کیا مجھے لے آئیں، میں وہاں بہت تنگ تھی، اب میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی۔ میری ماں بہت خوش ہو گئی اور انہوں نے میری گرفت
ڈھیلی کر دی۔ اندر ہی اندر میں دعا کر رہی تھی، اے اللہ میں کفر کے اندھیروں سے نکل کر تیرے پاس آئی تھی، اب یہ ظالم مجھے پھر وہیں لے جا رہے ہیں، میں کمزور ہوں، تو ہی میری مدد فرما۔ جیسے ہی گاڑی الحسکہ کی چیک پوسٹ پر پہنچی، میں نے ہمت جمع کی اور گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی۔ میں قریب کھڑے فوجیوں کی طرف بھاگی اور چیخ کر کہا، میں مسلمان ہوں، عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دیا ہے، یہ لوگ مجھے زبردستی لے جا رہے ہیں، مجھے بچاؤ۔ ان مسلمان فوجیوں نے غیرت کا ثبوت دیا اور مجھے اپنی پناہ میں لے لیا۔ میرے اغوا کاروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بڑا دن تھا، اللہ نے مجھے دوبارہ بچا لیا تھا۔ اس کے بعد میں حمص واپس آ گئی۔ بدر الشواف اور شیخ توفیق صباغ جیسے بزرگوں کی سرپرستی میں میری شادی ایک نیک مسلمان نوجوان سے ہوئی اور میں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ آج میں عمل الصائغ ایک مبلغہ کی حیثیت سے پرمسرت زندگی گزار رہی ہوں اور میرا ایمان ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس سے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایمان کی طاقت ہر زنجیر کو توڑ دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ایمان کی طاقت ہر زنجیر کو توڑ دیتی ہے۔ عمل الصائغ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب انسان اللہ رب العزت کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتے۔ عمل الصائغ نے تو آزمائشوں کے طوفان سے گزر کر منزل پائی۔ ناظرین، جہاں عمل الصائغ نے جرت کی مثال پیش کی، وہیں اب ہم ایک ایسی خاتون کا تذکرہ کریں گے جو سویڈن کے پر آسائش ماحول میں رہ کر بھی روح کی پیاس بجھانے کے لیے برقرار تھی۔ آئیے سنتے ہیں محترمہ اسما کا یہ ایمان افروز سفر۔ کہتی ہیں، میرا نام اسما ہے، میرا تعلق سویڈن کے اس معاشرے سے ہے جہاں مادہ پرستی عروج پر ہے، جہاں آزادی کا مطلب بے رہ روی سمجھا جاتا ہے، لیکن میری روح کسی ایسی سچائی کی تلاش میں تھی جو مجھے سکون دے سکے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ایک یورپی خاتون ہوتے ہوئے میں نے اسلام کو ہی کیوں چنا؟ آج میں آپ کو اپنی زندگی کی وہ کہانی سناؤں گی جو محض ایک مذہب کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے۔ ناظرین کہتی ہیں، میرا سفر تقابلی ادیان کے مطالعے سے شروع ہوا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ دنیا کے مذاہب عورت کو کیا مقام دیتے ہیں۔ اسی دوران میری نظر اسلام کے قانون حجاب پر پڑی۔ دنیا کہتی ہے کہ حجاب قید ہے، لیکن جب میں نے اس سے گہرائی سے سمجھا تو معلوم ہوا کہ یہ تو وہ ڈھال ہے جو عورت کو حوث بری نظروں سے بچا کر اسے ایک انسان کے طور پر وقار عطا کرتی ہے۔ میں نے مولانا مودودی کی تحریروں کو پڑھا۔ انہوں نے جس مؤثر انداز میں حجاب کی حکمت کو بیان کیا، اس نے میرے دل کے دروازے کھول دیے۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ صرف لباس نہیں بلکہ حیا کا ایک پورا نظام زندگی ہے۔ جب سچائی مجھ پر واضح ہو گئی تو میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن یہاں ایک تلخ حقیقت ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں نے پہلے اسلام کو پڑھا اور پھر مسلمانوں کو دیکھا۔ اگر میں پہلے مسلمانوں کی حالت دیکھتی تو شاید کبھی راہ ہدایت نہ پا سکتی۔ کیونکہ اسلام جس مثالی سوسائٹی کا تقاضا کرتا ہے وہ مجھے آج کے مسلمان ممالک میں بھی نظر نہیں آتی۔ مسلمان ایک عظیم نظام زندگی رکھتے ہوئے بھی اس کی برکتوں سے دور ہیں۔ ناظرین کہتی ہیں کہ پاکستان اور دیگر مسلم ممالک کے دورے کے دوران میں نے جو دیکھا اس سے میرا دل دکھتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان کرپشن، بددیانتی اور معاملات کی کمزوری ناقابل برداشت ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں وہ اپنے وعدوں میں اتنے کچے کیسے ہو سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت صاف فرماتے ہیں، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ اسلام بلند بانگ داؤں کا نام نہیں بلکہ بلند کردار کا نام ہے۔ اگر مسلمان اپنے معاملات درست کر لیں تو دنیا خود بخود اسلام کی طرف کھینچی چلی آئے گی۔ کہتی ہیں کہ میری مسلمان بہنوں، آپ کا کردار بہت اہم ہے۔ میں آپ سے کہتی ہوں کہ حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما اور دور حاضر کی عظیم خاتون زینب الغزالی کے کرداروں کو اپنائیں۔ ہماری نسل نو کی تربیت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کو ناقص تعلیم اور کمزور اخلاق دیں گے تو ہم ایک درخشندہ مستقبل کا خواب کیسے دیکھ سکتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے لاہور کے ایک اجتماع میں بھی یہی کہا تھا اور آج پھر کہتی ہوں، مسلمانوں اس نیشنلزم یعنی وطن پرستی کی دیواروں کو گرا دو۔ یورپ میں یہ تصور دم توڑ رہا ہے اور آپ اس سے گلے لگا رہے ہو۔ ہمیں خود مختار بننا ہوگا، ہمیں مغرب پر اپنا معاشی انحصار ختم کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے جو دوسروں کا سہارا لیتے ہیں وہ زندگی کی جد و جہد میں کبھی ثابت قدم نہیں رہ سکتے۔ ہماری بقا صرف اور صرف اسلام کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنے میں ہے۔ ناظرین، یہ تھی محترمہ اسما جن کی باتیں آج ہمارے لیے ایک سبق ہیں۔ کیا ہم ویسے ہی مسلمان ہیں جیسا ہم سے اسلام مطالبہ کرتا ہے؟ اسما کی باتیں
آج ہمارے ضمیر پر ایک دستک ہیں۔ یہ کتنی بڑی سچائی ہے کہ ہم مسلمان تو پیدا ہوئے مگر اسلام کو شاید سمجھ نہ سکے۔ محترمہ اسما نے ہمیں ایک ایسا آئینہ دکھایا جس میں ہمارا عکس دھندلا نظر آتا ہے۔ عزیز دوستو، اسلام صرف ایک نام نہیں بلکہ یہ نظام زندگی اور بہترین اخلاق کا نام ہے۔ اگر آج ہم دھوکے بازی، مکر و فریب اور بددیانتی کو ترک کر کے سچے اور کامل ایمان والے بن جائیں تو دنیا کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارا کردار ہی کافی ہوگا۔ یاد رکھیں، چراغ سے چراغ تب ہی جلتا ہے جب چراغ میں تیل اور بتی موجود ہو۔ اپنے ایمان کے چراغ کو عمل کے تیل سے روشن کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کو صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔